نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اہم مراحل جس میں سے اس دنیا میں اور آخرت میں ان مراحل کا انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ سارے مراحل میں نے قرآن پاک سے نکالے ہیں۔ پہلا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ میں نے اکیلے کائنات بنائی، اکیلے، تو کیا تمہاری زندگی کے مسائل میں مدد کرنے کے لیے میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ جب ساری پراپرٹی میری ہے، کائنات میں نے بنائی جب کوئی بھی نہیں تھا، تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارے کام نہیں کروں گا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، تو جی کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اور آپ کو معبودوں سے ڈراتے ہیں، اللہ کے سوا مرے ہوئے لوگوں سے تمہیں ڈراتے ہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مانا اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ کہہ دو کل حسبی اللہ، آپ فرمائیں کہ صرف اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ رکھنے والے صرف اسی پہ بھروسہ رکھتے، بولو ایسے اور اس پہ پکے ہو جاؤ۔ وہ معکم اینما کنتم، کہہ رہا میری ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ۔ اب آپ جتنے جی بیٹھے ہوئے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم منہ سے بولتے ہو یا دل سے بولتے ہو، وہ ریکارڈ کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تمہاری پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے، وہ ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے ماں کے تمہارے پھیپھڑے بنا رہی ہے، تمہارا دل بنا رہی ہے، اللہ بنا رہا ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں نے جب انسان کی ڈیزائن کی ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو اس کے جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ بھی مشین میں نے لگائی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت تم کیا سوچتے ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے کہ میری ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ میں تمہیں اپنے ساہ کی رگ سے بھی قریب ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور ان کی نصرت کرو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں مسکینوں کی مدد کرو گے، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض دے رہے ہو، یہ کسی مدد کر کے، کسی کی تکلیف دور کر کے، کسی کو پڑھائی کرا کے، کسی یتیم کو تعلیم دلا کر، کسی بیمار کا علاج کرا کر، یہ قرضہ اللہ کہتا ہے مجھے تم دے رہے ہو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس قرضے کے بدلے میں تیری برائیاں دور کروں گا، میں تیری تکلیفیں دور کروں گا، میں تیرے رزق میں اضافہ کروں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہے مرحلہ پہلا۔ آگے آتا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ آخر آپ لوگ بیٹھے ہو، تم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں فَهُوَ عَلَى نُورٌ مِّن رَبِّهِ، جو اپنے رب کی طرف روشنی پر، مانا اللہ کے ساتھ نور ہے کن لوگوں کے پاس؟ کون لوگ ہیں؟ کچھ تو لوگ ہیں اللہ کہتا ہے جن کے ساتھ میرا نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کہتا ہے وہ آدمی جس کو کنونس ہو گئے ہیں کہ یار یہ اللہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کورس کی کتاب ہے، اس سے میرا پرچہ چل رہا ہے، تو جو آدمی کو اللہ یہ سمجھ دے دیتا ہے، تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کے ساتھ اللہ کا نور آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا نور شامل ہو جاتا ہے۔ فویل القاسیۃ قلوب میں ذکر اللہ، لیکن ہلاکت ہے جو اس طریقے سے نور حاصل نہیں کرتے، اس سمجھتے ہیں کہ یہ بس کتاب ہے، مولویوں کے لیے ہے، ہمیں کسی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو عربی میں 2-3 آیتیں پڑھ لیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کریں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ حالانکہ تیرا پرچہ اسی کورس سے ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے فویل، ترجمہ تو فویل کہ ہلاکت ہے، لیکن میں کہتا ہوں لعنت ہے، تھک ہو جے اڑے مانو جے منہ تے لکاسیت قلوب ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کی یا سے سخت ہو گئے، کبھی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے،
اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کورس کی کتاب تو ہے لیکن اس کی ایک روحانی بھی حقیقت ہے۔ کون سی؟ اللہ نزل احسن الحدیث، کہتا ہے یہ ایسی بہترین میں نے کتاب اتاری ہے جو تمہارے زندگی کے ہر سوال کا جواب دے گی۔ تمہارے گھر میں مسئلہ ہوگا، اس کو پڑھو گے کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو روشنی مل جائے گی۔ تو کہتا ہے اللہ جس نے ایسی بہترین کورس کی کتاب نازل کی ہے، کتابن متشابہن مثانی، اور اس میں آیتیں بار بار ریپیٹ بھی ہو رہی ہیں، ایک ہی مضمون کو اللہ تعالیٰ مختلف اینگلوں سے اس قرآن میں بیان کرتا ہے کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ تقشر منہ جلود الذین یخربون، اور اس کا اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے اس کو سمجھ کر پڑھو گے تو تمہارے کھالوں میں نرمی آئے گی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرنے لگو گے۔ اور جیسے جیسے آگے پڑھو گے سمت تلین جلودہم، اور پھر تیری کھالیں اور جسم نرم ہوتا جائے گا، وقلوبہم، اور دلوں میں راحت، خوشی اور روح نور آتا جائے گا، الی ذکر اللہ، جیسے جیسے قرآن کو معنی سے پڑھو گے۔ ذالک ہدی اللہ، جس کے ساتھ یہ سمٹم کریٹ ہو جائیں، اللہ کہتا ہے یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے دے گا۔ کس کو دے گا؟ جو مانگے گا۔ ومن یضلل اللہ، باقی جس کو اللہ گمراہ کرے کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، فما لہ من ہاد، تو پھر کہتا ہے کہ تمہیں گائیڈ کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن اور رسول اللہ کی سنت کٹھے ہیں آپس میں، اگر تم اس کا تعلق نہیں ہے، فما لہ من ہاد، تو پھر کوئی چیز دنیا میں، نہ کوئی سائنس، نہ فزکس، نہ کوئی فلسفی، کوئی چیز دنیا میں تمہیں رستہ دکھانے والی نہیں ہے جو تمہیں آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ کہتا ہے اس قرآن میں تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں۔ کبھی اسٹوری بتا کے مثالیں دیتا ہوں، کوئی ہسٹوریکل بتا کے باتیں دیتا ہوں، کہیں تمہیں ہائیلی ٹیکنیکل سائنٹیفک کے اشارہ دے کے تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لعلہم یتذکرون، کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب انگریز لوگ سائنٹسٹ ہیں، اینسٹائن نے کیا کہا؟ اینسٹائن نے کہا کہ بیسٹ آف دا سائنٹسٹ دے ٹرائی ٹو اسٹڈی دا قرآن ٹو فائنڈ دا ڈیفیکٹس، لیکن کیا ہوا کہ دین موسٹ آف دیم بیکیم مسلم، یعنی سائنٹسٹ لوگ جب قرآن میں غلطیاں نکالے بیٹھے تو اس میں اینسٹائن کا اسٹیٹمنٹ کہ اکثر مسلمان ہو گئے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن عربین، لیکن کہتا ہے جو اصل قرآن عربی میں ہے، کیونکہ اسی سے لوگوں کو باقی ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ اس وقت 114 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں ان کی زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن نہیں پہنچی ہے، لیکن جو اوریجنل کتاب ہے اس کو اسی لیے عربی میں کیا گیا ہے کہ عربی ٹائم کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی، اسی لیے آج سے 1000 سال کے بعد بھی جب تم ٹرانسلیشن اس سے کرو گے، کیونکہ اس کا متن چینج نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب 1000 سال والا ترجمہ آج کے ترجمے کے لفظ ایک ہی ہوگا۔ اگر یہ قرآن پاک انگریزی میں اترتا تو شیکسپیئر کی انگریزی آج کوئی نہیں سمجھتا، اگر قرآن سندھی میں اترتا تو شاہ لطیف کے کئی اشعار کے میں معنی ہی نہیں آتی۔ یہ چینجز آتی ہے زبان میں، لیکن یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ کوئی باہر کا لفظ نہیں لیتی، جو یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی عربی ہے آج بھی وہی عربی ہے، اسی لیے اس کو عربی میں کیا، غیر ذی عوج۔ اور دوسرا کہا گیا کہ اس قرآن کی عربی میں جو لفظ ہے اس کی کوئی اندرونی معنی نہیں ہے، کہ کوئی ٹھگ جو ہے نا اس کے لفظ کو کوئی اندرونی معنی بتا کے اور معنی تبدیل کر دے، کوئی عوج نہیں ہے، لعلہم یتقون، کے لوگ پرہیزگار رہیں۔ تیسرا، جب مردوں سے مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ الحیو قیوم، اس سے مانگو جس میں 2 شرط ہوں۔ الحیو کا مطلب ہے کہ جب اسے مانگو تو آپ کو جواب دے کہ ہاں بھائی میں سنتا ہوں، تیرا کام کروں گا۔ اور قیوم کا مطلب ہے کہ اس کے پاس وہ چیز ہو جو آپ سے مانگ رہے ہو۔ تو یہ چیز اللہ میں تو ثابت ہے، اللہ کہتا ہے کہ ساری پراپرٹی میری ہے اور میں تمہارے سہا کے رکھ کے قریب ہوں، جو تم بولتے ہیں اس پہ تو لگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کس پہ لگے گی؟ زندہ نیک لوگوں پر۔ اگر زندہ نیک بزرگ ہے تو اس کو جا کے کہو گے صحیح میرے لیے دعا مانگو تو مانگے گا، یا اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے آپ کو تو دے۔
تو کہتا ہے جب مردوں سے مانگنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ الحیو قوم، یعنی اللہ یا زندہ نیک لوگوں سے مانگو تو تپ جاتے ہیں، یعنی ان کو تپ چڑھی تو بنیں۔ قرآن سے سنو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمْعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہہ رہا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے سب کام اللہ اکیلا کرتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کون؟ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو یہاں پیسے چاہیے، مریدوں سے پیسے چاہیے، وہ ان کے پاؤں میں پڑے۔ جب کہتے ہیں سب کچھ اللہ دیتا ہے تو تپ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا ہوں۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، کسی مول پیر جو فلانوں دستگیر بادشاہ پیر، تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں واہ 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 واہ۔ یہ نشانی ہے اس کی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کے کہنے کو کہتے ہیں تپ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کل افغیر اللہ تامرونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے تھے کہ آپ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے جاہلو، کیا تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا اور کی عبادت کروں؟ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ مانگنا۔ الدعاء مخل عبادہ، مانگنا عبادت کا مغز ہے۔ تو کہہ رہے اللہ کے رسول کہتا مجھے تم کہتے ہو میں دوسروں سے مانگوں؟ جاہلو لقد اوحی الیک، کہتا ہے تمہارے پاس اللہ نے یہ وحی بھیجی ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے الیک وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور آپ سے بھی پہلے لوگوں کو یہ وحی گئی تھی۔ کیا اس میں لکھا تھا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے آپ کے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے اور آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے بل اللہ فاعبد، مانگو تو صرف ایک اللہ سے مانگو، وَكُن مِنَ الشاکرین، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں ادا کرو گے شکر تو پھر پانی کی آپ کو آخرت میں پیسے دینے پڑیں گے۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی پیمنٹ کرو۔ کھانا کھاتے ہو اللہ کا شکر کرو، نہیں کرو گے تو پھر تیری نیکی سے پیمنٹ ہوگی اس چیز کی۔ تو کہتا ہے بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، عابد کی معنی کروں گا صرف اللہ سے مانگو، وَكُن مِنَ الشاکرین، اور شکر گزار میں سے۔ باقی نیک لوگ جو ہیں زندہ ہیں، اس کا شرط کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کسی سے تم مانگتے ہو تو وہ جواب دیتا ہے، اگر دے تو حیو ہے، نہیں دیتا تو پھر زندہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہے وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کسی بزرگ کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے دعا مانگے گا، تیرے کام کرے گا، تمہیں کوئی بھلائی تیرے ساتھ کرے گا، کچھ تمہیں دے گا، تو اللہ کہتا ہے تو اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، پر ایسے ٹھگ کے پاس جاؤ گے تمہیں گمراہ کرے گا، شرک میں لگائے گا اور تمہارے ساتھ بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، تو اس کا بوجھ بھی اسی پر ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ والے سے تو مانگنا چاہیے، جانا چاہیے، دعا منگانی چاہیے، لیکن حیو قیوم کا شرط ہے۔ اور قیوم کا مطلب ہے کہ کسی سے آپ چیز مانگتے ہو اس کے پاس نہیں ہے۔ اب میں کسی بزرگ کو جا کے کہوں سائیں ایسے کرو، وہ ٹرمپ کو جو ہے نا موت دے دو اور مجھے امریکہ کا صدر کر دو، تو وہ اس میں قیوم نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ جو لوگ یہ بھی ابھی بھی نہیں سمجھتے نا، ایسے قرآن کے باوجود بھی جو نہیں سمجھتے، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا قدر کرنے کا حق تھا۔ منا تو اللہ جتنا قدر ہی کو نہ کہی، جبکہ اس کی طاقت کیا ہے؟ والارض جميعا قبضته یوم القیامت، قیامت والسماوات مطویات یمینی، کہہ رہا ہے جب قیامت ہوگی تو پوری کائنات کو میں کاغذ کی طرح لپیٹ کے ہاتھ میں لے لوں گا۔ سبحانہ، اللہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ تعالی اللہ کی ٹیکنالوجی کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ اما یشرکون، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ سے شرک کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، جہنم میں داخل ہونے والے وفد کن مراحل سے گزر کر جہنم میں پھنسا دیے جائیں گے؟ جہنم میں داخل ہونے والے لوگ کس مرحلوں سے گزرتے ہیں یہ قرآن بتاتا ہے۔ نمبر 1، جب ان کی موت آئے گی، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جو فیل ہو گئے، یہ آپ کا پرچہ چل رہا ہے نا، پاسنگ مارک بھی مل رہی ہیں، نگیٹو بھی مل رہی ہیں۔ جب فرشتے روح نکالنے آئیں گے تو ان کے پاس رزلٹ ہوتی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو فیل ہو گیا ہے،
تو جو فیل ہو گیا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے، پھر وہ فرشتوں کو ہاتھ جوڑتا ہے، ابھی اس کو جس کو سکرات بولتے ہیں نا، ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے ابھی مہلت دو 2 دن کی، تو میں واپس جا کے انڈو کر کے آؤں، کئی چیزیں میں نے غلط کی ہیں، معافی ماں، لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ زین تتوفاہم الملائک ظالمی انفسہم، جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ اپنی جالوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو فالقوا سلم، تو پھر وہ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، سائیں انہیں نہ کیوں باؤں دا بداؤں، اور کہتے تھے ماں کنا نام الملسوئی، ادا فرشتو ماں کا برائی کا نہ کیا، ماں تو نیک مانو ہوندوس، تو بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، فرشتہ جانا آسان سجی رزلٹ آ، ہمارے پاس ساری رزلٹ ہے جو تم نے کام کیے، اللہ جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب یہاں سے سیدھے تمہیں جہنم میں پہنچائیں گے، لیکن جہنم میں یہ جو پہنچائیں گے یہ ہے برزخی زندگی، ان کے پاس جسم نہیں ہوگا، ان کے روحوں کو کالے کوے میں ڈال کر جہنم میں روزانہ گھمایا جائے گا، لیکن ٹارچر فزیکل نہیں ہوگا، فزیکل ٹارچر تب ہوگا جب قیامت ہوگی، جسم ملے گا، کیونکہ پین ہوتا ہے باڈی سے، روح تو سافٹ ویئر ہے اس کو تو کچھ نہیں، لیکن وہ ٹارچر اس کو فیل ہوگا، تو کہیں گے فرشتے ابھی کہ چلو فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے لیے، فلبئس مثوى المتکبرین، تم تکبر کرتے تھے نا، ایسے کر کے چلتے تھے، تم کہتے تھے میرا مولی ہے، یہ مولیوں کا کام ہے، تم تو اللہ کی بات ہی نہیں سنی، تو یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ لیکن جانے سے اچھا جب اس کے روح لے کے گئے اور جب فزیکل جسم مل گیا، اب اس کو دھکیل کے جہنم میں کے لے آ جا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن راستے میں شیطان ملے گا ان کو، تو شیطان کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور اسے لڑنے کی کوشش کریں گے، کیا کہیں گے اس کو، تم نے ہمیں گمراہ کیا، سنو قرآن۔ وقال شیطان لما قضی الامر، جب شیطان کے سامنے گزریں گے اور قضی الامر مانا جہنم کی ویزا مل چکی ہے، کہے گا بے وقوفو ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو اللہ نے تم سے یہاں اس کورس کی کتاب میں وعدے کیے تھے نا یہ تو سچے تھے، این وعدکم فخلفتم، میں نے جو جھوٹے وعدے کیے تھے میں اسے پھر گیا، کیونکہ میں تو تمہیں گمراہ کرنے آیا تھا، یہ جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے صرف یہی سچ تھا جو میں نے وعدے، یہ قرآن ہے نا کہ تم نے سے جو میں نے وعدے کہ میں اسے مکر گیا، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں تم سے وعدہ خلافی کی، تو وہ کہیں گے کہ تو نے ظلم کیا، تو آگے جواب دے وما کان لی علیکم من سلطان، کہ ارے بھائی بے وقوف ہو، میں نے تمہیں ٹانگ سے کھینچ کے برائی کروائی تھی یا تمہیں گردن سے پکڑ کے کی تھی، بلکہ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، لیکن کیا الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں آئیڈیا دیا، جب تم لی، اور تو میری آئیڈیا قبول کر لیا، میں تو آئیڈیا دینے کا حق تھا، میں تمہیں فزیکل تمہارے ساتھ تو میں نے کبھی پکڑ دھکڑ نہیں کی، میں تو تمہیں آئیڈیا دیتا تھا اور تم نے دعوت قبول کر دی، اسی لیے فلا تلومونی، اب مجھے گالیاں مت دو، لوم انفسکم، گالیاں اور پیٹنا ہے تھوکنا ہے تو اپنے منہ پہ تھوکو، وما انا بمصرخکم، آج نہ میں تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا، آج میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، باقی ایک چیز اندھو، ایک چیز کان کو سن لو، بے شک میں انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اسے پہلے شریک ٹھہرایا تھا، بے شک ظالموں کے در میں کہہ رہا میں نے اللہ سے شرک نہیں کیا، کیوں میں کیوں کروں، میں تو اللہ کو جانتا تھا، شرک تم نے میرے آئیڈیا پہ کیا کہ مردوں سے جا کے مانگو، اور جو اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ کے رکھ کے کرے اسے نہیں مانگو، جس کی پراپرٹی ہے اسے نہیں مانگو، اور جو مر گئے ہیں جن کی پراپرٹی وارثوں میں بٹ گئی ہے اسے تم بیٹے مانگ رہے ہو، پراپرٹیاں مانگ رہے ہو، تو کہہ رہا میں نے اللہ سے شرک نہیں کیا۔ اب کیا ہوگا آگے اسٹیپ 2، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اب ان کو ڈنڈے مار کے جہنم کی طرف لے جا رہے، اب دروازے جہنم کے بند لگے، حتی اذا جاؤہا، جب ہی دروازوں پر پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھل جائیں گے، تو جب دروازے کھل جائیں گے تو وہاں جو داروگے بیٹھے ہیں جس کو عربی میں خزانت ہوا، تو وہ ان کو اتنے کو دیکھ کہیں گے وقال لهم خزنہ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے یہ تو بتاؤ کہ کوئی رسول نہیں آیا تھا جس نے تمہیں قرآن پڑھ کے بتایا تھا کہ یہ قرآن کورس کی کتاب ہے، تیرا پرچہ اسی میں صرف کسی نے نہیں بتایا، تو کیا کہیں گے، اور وَيَنْظُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور قرآن میں آج جو جہنم میں تمہیں عذاب ملا اس کی ڈیٹیل نہیں تھی، یہ پوچھ رہے ہیں سوال ان سے، تو کیا کہیں، کالو بلا، کہیں گے نہیں جی سب کچھ تھا، بس ہم نے نہیں پڑھا یا ہم نے ٹھگوں کے کہنے میں چل گیا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کیا ہے کہ اب کافروں کے اوپر اللہ کا عذاب کا حکم ثابت ہو گیا، ان سے کہا جائے گا اب داروگے چھا چوندس
कील अदखुल अब्वाब जहन्नम, घुस जाओ, चलो खड़े न हो जहन्नम में, अंदर दाखिलो दरवाजे, खालिदीन फिया, यहाँ से कभी नहीं निकलोगे। फबेस मसवल मुतकब्बरीन, तुम वो लोग हो जो दुनिया में तकब्बुर करते थे, हराम खा के, रुश्वत खा के ऐसे चलते थे, बड़ी गाड़ियां दिखाने के लिए लेते थे, शोबाजी के लिए मकान बनाते थे, गरीबों को ज़कात नहीं देते थे, तुम थे मुतकब्बर। अब तकब्बर करने वालों के लिए इसमें हमेशा रहो, और तकब्बर करने वालों का ये बुरा ठिकाना है। वाइजा उल कूफिया, और जैसे ही उसको अंदर डाला जाएगा, वहां उनको अलाटमेंट नहीं होगी कि ये तुम्हारा मकान है या तुम्हारी कुर्सी है, वहां फेंका जाएगा। वाइजा उल कूफिया समीउल्लाह शहीकू वही तफूर, तो जहन्नम भी जिंदा चीज है, तो उनको देख के गुस्से में जो है ना वो जोश मारेगी और आवाजें निकालेगी। तकाद तमीज मिनल गैज़, इतना शोर से आवाज मारेगी कि जैसे गुस्से में फट जाएगी। कुल्लमा उल्की फिया, और फिर जब अंदर उसको घुसाएंगे और ये शोर मचाएंगे, तो वहां जो दूसरे चौकीदार खड़े होंगे वो पूछते हैं, सालहुम खजनत अलम यातकुम नजीर, अरे तुम ये इधर शोर मचा रहे हो, चीख कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई रसूल या कुरान नहीं आया था? ये पूछ रहे हैं दूसरे वाले। कालू बला कद जाना नजीर, कह रहे हाँ भाई, सच तो ये है कि डराने वाला आया, कुरान आया, कज़बना, और फिर हमने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई। कज़बना का मतलब हमने इस कुरान पे तवज्जो ही नहीं की कि ये अल्लाह क्या कहता है। वह कुलना, और हमें ठगों ने, पीरों ने, झूठों लोगों ने हमें समझा दिया था कि हम आपको जन्नत में ले जाएंगे। वह कुलना माँ नज़ल्लाह मिन शैइन, और ये अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लाल कबीर, तो फरिश्ते हंस के कहेंगे अरे मार पे। तो इसका मतलब है तुम तो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड थे क्या, तुम शख्स गुमराही में थे। तो फिर वो कहते हैं आप सच कहते हो। कालू लव कुन्ना नस्मा नैकल, कहते हैं वाकई सच है, काश हम इसको तवज्जो से सुन के और उसको समझते। कालू लव को ना कहेंगे, अगर वो सुनते या समझते, माँ को नाफी असाब से, जहन्नम से बच जाते। फ़तरहु हुए ज़म्बिहिम, अब अपना गुनाहों का एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। फसुहकन, सुहकन हणोस लत धिको ड्योस, फसुहकन ले असाब सईर, अल्लाह की रहमत से दूर हैं लोगों के दे। अच्छा, अब जब जहन्नम में जाएंगे तो जिन ठगों ने इनको शिरक पे लगाया था, बड़े बड़े पीर बन के बैठे हुए हैं, लोग उनके पाँव दबा रहे हैं, बाबा ही कयो हे तव्हांखे छॾाईंदो, दस्तगीर छॾाईंदो, फलाणो छॾाईंदो, त उन्हनि खे ॾिसंदा, जब उनको देखेंगे तो उनको पहचानेंगे। इज़ यतहाजून फिन्नार फयकूल ज़ूफ़ा लिल्लज़ीना इस्तकबरू, अब आपस में वहां झगड़ा शुरू कर देंगे। तो यही जो लोग थे, ये कमजोर लोग, उन तकबर करने वाले ठगों को कहेंगे, क्या कहेंगे, वह इन्ना कुन्ना लकुम तबन, अरे हम तो तुम्हारे कहने पे सारे काम करते थे। फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीब अन्नार, अब जो तुम इतनी दावा करते, अब कम से कम थोड़ा तो अजाब हमें हटवा के दिखाओ ना। हम तो तुम्हारे कहने भी अरबी तर्जमा लगा पड़ा है ना, मैं अभी तर्जमा, वो जब आग में एक दूसरे झगड़ेंगे तो कमजोर लोग उनसे कहेंगे जो तकबर क्या कर दे, बेशक हम दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम हमसे दूर कर सकते हो आग का कुछ तो बच रहा हो, कुछ तो हमें बचाओ। तो वो क्या कहें, काल लजी नस्तकबरू, ये जो तकबर करने वाले झूठे पीर बने बैठे थे, कहते हैं इन कुल्लुन फिया, कि यार मना मथो न खाओ, हम सब जहन्नम में हैं। इन अल्लाह कद हकम बैन, अल्लाह ने फैसले कर दिए हमारा तुम्हारे बारे में। तो फिर वो जब ज्यादा अजाब बढ़ेगा तो कुछ अरसों के बाद, साल के बाद, 10 साल का अपील दायर करेंगे। काल लजीन फी नार खजनती, जहन्नम के दारों को कहेंगे, अदऊ रब्बकुम, कह रहे आप ही अल्लाह से एक हमारी दरख्वास्त भेजो, युखफिफ अन्ना यौमन मिन अजाब, कि आज के दिन तो थोड़ा अजाब कम करे। अल्लाह को दरख्वास्त दो हमारी तरफ से कि आज के दिन थोड़ा तो अजाब कम करे। तो वो फिर क्या कहेंगे, कालू अवलम तक तातीकुम रुसुलुकुम बिल बैना, कहेंगे अभी तुम मुझे हमें कहते हो कि मैं दरख्वास्त करूं, तुम ये बताओ कि तुम्हें अल्लाह ने इंसान बना के भेजा था, अकल दी थी, दुनिया के काम करते थे, तो क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल कोई वाज़ह निशाने नहीं ले आए? वो अपने पास तुम्हें कुरान नहीं दिया और अपनी सुन्नत यानी कुरान पे प्रैक्टिकली अमल करके अपनी सुन्नत नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए? कालू बला, बोला हाँ ये तो था। कालू खदऊ, कह रहा फिर हम नहीं बोलेंगे, अब तुम अल्लाह को खुद मांगो। लेकिन इनकी तारें कट गई हैं। अल्लाह ताला जहन्नम में जब दाखिल हो जाएंगे तो इन लोगों की कनेक्शन जो है ना वो काट देगा। अब मेरे पास फोन पड़ा, कनेक्शन कटा है, मैं किसी बात कर सकता हूं? तो कह रहे फदऊ, तुम पुकारो अल्लाह को, वमा दुआउ काफिर इल्ला फी जलाल,
لیکن کافروں کی دعا بیکار ہوگی کہ کنیکشن ہی کٹے ہوئے ہیں، اللہ کی جائے نہیں بات، آگے جائے گی یوم لا ینفع ظالمین معذرتہم، تو اس دن ان ظالموں کا کوئی بھی عذر کام نہیں دے گا، لہم اللعنت، اور ان پہ ہوگی لعنت، کیا ہے وہ بھی جہنم کا ایک عذاب کا حصہ ہے، کس نیچر کا وہ عذاب ہے وہ اللہ جانتا ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ یہ تو ہو گیا فیز۔ اب فیز دوسرا، جب لوگ جہنم میں جا کے سیٹل ہو جائیں گے، بلکہ پھنسا دیے جائیں گے، اور جنت میں لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اعراف والے وہ لوگ ہیں جو نہ جنت میں نہ جہنم میں، کس وجہ سے؟ کہ ان کی تارازی میں نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی تھی، اگر ایک نیکی ہوتی تو جنت میں جاتے، ایک بدی بڑھتی تو جہنم میں جاتے، اب یہ کروڑوں سال بیچ میں کھڑے رہیں گے۔ یہ ہیں اعراف والے۔ ابھی ان کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ ابھی آپس میں 3 گروپ ہو گئے نا، لیکن ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کبھی کبھی کر سکتے ہیں، اپنے جاننے والوں کے۔ باپ اگر جنت میں، بیٹا جہنم میں، تو کسی نہ کسی دن اللہ نے اس کی گفتگو کرائے۔ یہ جو گفتگو ہوگی وہ اللہ قرآن میں دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنت میں جن کے نیک اعمال بد اعمالوں سے زیادہ تھے۔ اب یہ کس کو بلائیں گے؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، ان کو کمیونیکیشن کریں گے جہنم میں کس جاننے والے کو، او چاچا، او اماں، او بابا، او دوست، یعنی کسی کو دیکھے اللہ دکھائے گا ان کو۔ کہیں گے ان سے انقدد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جی یار بات سنو، اللہ نے جو جنت میں ہمیں مزے کا قرآن میں بتایا تھا نا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، نہریں ہوں گی، پیاس نہیں لگے گی، تو وہ تو اللہ نے، ہم دیکھا جنت میں وہی چیزیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكَ، لیکن تمہارے ساتھ بھی جہنم میں وہی عذاب کی قسمیں ہیں جو اللہ نے قرآن میں دیے تھے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، کیا ایسا ہی ہے؟ قالوا نعم، تو وہ کہیں گے 100% وہی چیز عذاب ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے ایڈوانس میں اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اب ان کی لائن کٹے گی اور بیچ میں اناؤنسمنٹ کوئی کرے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے ظالموں کے اوپر، اور لائن کٹ جائے گی۔ پھر اور یہ کہہ رہا ہے ظالم کون ہے، کس کو یہ لعنت کی جا رہی ہے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے روکتے۔ کہتے قرآن کے معنی سے نہ پڑھو۔ انگریزوں نے جب انڈیا پہ آ کے قبضہ کیا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ مسلمانوں سے قرآن کو ایلینیٹ کر دو، اور یہ اس نے قرآن اسمبلی میں اٹھایا۔ میں نے کئی دفعہ ان کی ویڈیو بھی دکھائی ہے کہ وی آر گوئنگ ان انڈیا، if we do not alienate Quran from Muslim hand, we cannot rule over them۔ چھو تو شہید تھیندا غازی جی ہنجر ایران آ نا وڑے تو نا تو چیز مسلمان مارے چھڑیندا اساں کے۔ اور دوسری بات کہ انگریز جب ہندوستان میں آ رہے تھے تو 1100 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا میں، انہوں سے یہ چھین رہے تھے تو ڈرتے تھے کہ مسلمان تو ہمیں مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے تو اس نے کہا کہ لیٹ اس ریموو دا قرآن فرام دیئر ہینڈز، تو کسی نے اس کو سمجھا اٹ از ناٹ پاسبل۔ قرآن کیسے ریموو کرو گے؟ کریں ہم پرنٹنگ بند کر دیں گے، مسجدوں سے قرآن ہٹا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے بولا کہ لاکھوں مسلمان حافظ قرآن ہیں، 3 دن میں نیا قرآن بنا دیں گے، پھر کیا کریں؟ پھر اس نے کہا اس طرح بولو، لیٹ اس ایلینیٹ قرآن فرام دا مسلم ہینڈز اف یو وانٹ ٹو گورن اوور دیم۔ ایلینیٹ کا اجنبی کر دو۔ کیسے؟ بولا مولوی تیار کرو اور ان کو بولو کہ تم ترجمہ نہ پڑھو، ترجمہ پڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے۔ آج تک یہی کہا جا رہا ہے۔ کسی سے میں نے پوچھا کہ بھائی ہم ترجمہ کیوں گناہ گار ہوں گے؟ بولا آپ کو عربی آتی نہیں ہے، جب آپ عربی سے ترجمہ کرو۔ ارے میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم کبھی بھی عربی سے ترجمہ نہیں کریں گے، ہم تو علماء کا کیا ہوا ترجمہ پڑھیں گے، جنہوں نے جو جانتے تھے۔ یہ تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ اسی وجہ سے آج بھی لوگ صرف تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، جبکہ آتا ہے کہ ایک آیت قرآن کی سمجھ کر اپنی زبان میں پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کے ختمے سے زیادہ ہے۔ ایک آیت، ابھی میں بیچ میں سے ایک آیت نکالتا ہوں، کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن الله، اللہ کہتا ہے اگر لوگ گمراہ ہو گئے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، آج اگر یہ توبہ کر کے اور اپنے اعمال اچھا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا۔ ایک آیت مانا کی نا، اب اس کا ثواب پورے قرآن کے ختمے سے زیادہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم وہ ہیں جو سیدھے راہ سے روکتے تھے، یبغون عوجا، اور ٹیڑھ تلاش کرتے، وہ بالآخرت کافرون، اور یہ کافر ہیں۔ یہ اصحاب الاعراف دیکھیں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اس طرف جو ہے وہ جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے نیکی بدیاں برابر ہو گئی ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے بینہما حجابن، صحیح کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے پوری، اس لیے 5 منٹ اگر زیادہ نکل جاتا ہے تو اب دل میں نہیں کیجیے گا۔ بینہما حجابن کرے کہ ان کے بیچ میں باؤنڈری ہوگی، جنت والے اس طرف ہوں گے، پھر اعراف ہوں گے، پھر باؤنڈری ہوگی، پھر جہنم ہوگا۔ یعرفون کلم بسیماہم، لیکن ایک دوسرے کو پیشانی سے پہچانیں گے۔ نہ تو اصحاب الجنت ان سلام علیکم، تو اعراف والے کمیونیکیشن کریں گے، جنت والے کہیں گے السلام علیکم۔ لم یدخلوا وهم یطمعون، جہنم میں جنت میں داخل ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ کہ اعراف والے وہ ہیں، ہم قوم استوت حسنات و سیئاتم، جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہوگی۔ پھر ان کی آنکھیں جائیں گی جہنم کی طرف، اعراف والے فیضا سرفت ابصار، جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہمیں ادھر نہیں بھیجنا، ان ظالم لوگوں کی طرف نہیں بھیجنا۔ اور اس کے بعد اور جہنم والوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ ماں اغنا انکم جمعکم، یہ جو تم رشوت کے تم نے ڈھیر پیسے جمع کیے ہیں یہ تمہارے کسی کام کے نہیں آئیں گے، بلکہ اس حرام کے پیسے تیرا اولاد تمہیں جوتے مارے گا، تم بوڑھے ہوگے تمہارے دشمن بنیں گے کیونکہ تم نے ان کے جسم میں حرام ڈالا ہے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تکبر ہوئی تیرے کام کی نہیں آئیں گی۔ اور باقی یہ ہے کہ یہ جنتی جن کے بارے میں تم قسم اٹھاتے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گا، انہیں یہ فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، یہ جو ہیں جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد پھر جہنمیوں کو ایک دفعہ موقع دیا جا رہا ہے جنت والوں میں بات کریں۔ اللہ فرمائے نادا اصحاب النار اصحاب الجنت، جہنمی جنت سے پوچھیں گے، اب جنت میں رشتہ دار ہوں گے نا، او چاچا جنت میں بیٹھو آئیں؟ جی ہاں بابا، ان افید علینا من الماء، جی بابا چاچا یہ جو پانی ویٹھو تم پی، یہ تھورو تو ہیڈو گلاس کن ہیڈے موڑے اوت، او مما رزقکم اللہ، یہ جو مال ویٹھو کھائیں انہی ماں تھورو موڑے موکل۔ کالو تو چوندس ان اللہ حرمہ علی الکافرین، یہ پانی یہ کھانا جہنم والوں پہ حرام کیا گیا ہے۔ یہ کون ہے جہنم والے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جن ہن دین اور قرآن کو مذاق اور گیم سمجھا، وغرتہم الحیات دنیا، اور دنیا کے مزے نے ان کو ٹھگ دیا۔ فالیوم ننساکم، اور اسی لیے جہنم والوں کو کہا جا رہا ہے آج تمہیں بھلا دیا جاتا ہے، کما نسوا لقاء یوم ھذا، جس طرح تم نے اس حساب کتاب کے دن کو بلایا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ اس کے بعد آخری میں جلدی کرتا ہوں کہ کیا آدھا دیگ اور آدھا جیب والے علماء سو کی ضمانت پر جنت میں گھس جائیں گے؟ چون تھا نا، تو بھائی کہتے ہیں کہ بھائی بس سائیں جی ہتھ میں چیچے وٹھو تو جنت میں دو۔ اللہ فرماتا ہے ام حسب تم، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ اب تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں سختیاں تکلیف پہنچی، وہ ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے ان کے ساتھ ایمان لے والے۔ قبلہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ امتحان لے گا، سختیاں کرے گا، جیسے ابھی ایران کے مسلمانوں پہ سختی ہو رہی ہے، یہ امتحان لے گا، کہہ رہے اس کے بغیر میں جنت میں گھس جاؤ گے؟ یہاں کہتا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ بھی اللہ نے ان کو ظاہر نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، انہوں نے نہیں بنایا کسی کو رازدار سوائے اللہ کے، اور اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مومنوں کو، اور اللہ بڑا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ کہتا ہے ایسے جنم میں جاؤ۔ اب یہ جو ٹھگ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقال الذین کفروا، میں نے ٹھگ کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، کہہ رہے آپ ہمارے ہاتھ آ جاؤ، ہمارے کہنے پہ چلو، ہمیں پاؤں پڑو، ہمیں چندے دو، نحمل خطایاکم، تیری ساری خطائیں ہم اٹھائیں گے۔ اللہ کہتا ہے وما ہم بحاملین من خطایاہم، اللہ کہتا ہے یہ ایک خطا بھی نہیں اٹھائیں گے، من شین انہم لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں تمہارے ساتھ، کہتے تم ہمارے پر طریق پہ چلو ہم تمہارے گناہ اٹھائیں گے، بلکہ یہ لیحملن اسقالہم واسقال ما اسقالہم، نہ صرف اپنے گناہ اٹھائیں گے لیکن جن کو گمراہ کیا ان کے بھی گناہ اٹھیں گے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے اللہ ان سے پوچھے گا۔ آخری آیت ہے افحسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو انما خلقناکم عبثا، تو میں نے تمہیں بیکار بنایا ہے، تمہیں دنیا میں بسایا ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، زندہ رہنے کے لیے پانی دیا ہے، زمین سے فصل اکڑتا ہے، تمہیں فروٹ اللہ کے کھا رہے ہو، ہوا کی آکسیجن سائنس لے رہے ہو، تو کیا یہ سارا سسٹم میں نے بیکار بنا دیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تَرْجُونَ، اور تیرا حساب کتاب میں نہیں لوں گا آخرت میں،
یہ ہے وہ 5 مراحل جس کو ہمیں اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہو جائے گا. آج شام کو 5 بجے ٹی وی پہ بھی یہی درس چلے گا, تو آپ اس کو لوگوں کو دیں. ابھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ پورے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ یوٹیوب اسی قرآن کا جو چھوٹے ہیں, مجھ سے کسی کے زیادہ نہیں ہیں جتنے آ رہے ہیں. تو ان کو آپ پڑھیں, سمجھیں, اللہ کے لیے کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.